اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہتر ملا، جو نہ ملا اسی میں بہتری ہے۔ بے شک قرآن دلوں کا سکون ہے اور ہماری الجھنوں کا واحد حل بھی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہر گناہ گار کا منتظر ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف بڑھنا چاہے اور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے انہیں چھوڑ دے۔ ہماری زندگی میں بہت لوگ ہوتے ہیں مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے گا ایسے لوگ کبھی کھو نہ پائیں۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں گے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، مگر باوجود اس سب کے اگر کوئی آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، آپ کو کھونا نہیں چاہتا، تو قدر کریں ایسے رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگ تو کبھی بھی کہیں بھی اپنی جگہ بآسانی بنا لیں گے۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔ ظالم ہے وہ شخص جو نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں اور نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔
کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ چاہت ہو تو لوگ خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور اگر بیزاری ہو تو خامیاں۔ بہترین انتقام خاص سے عام کر دینا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چل چل کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ سخت ہوں۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ لباس جتنا مرضی مہنگا پہن لیں، لیکن گفتگو خود بتا دیتی ہے آپ کتنے قیمتی یا سستے ہیں۔ کرب چہرے سے اور آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، درد کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا جاتا۔ اپنے درد کو اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے، خدا جانے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ ساتھ نبھانے والے حالات نہیں دیکھا کرتے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ لوگ مجھے بے حس کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتی ہوں، بڑی بڑی پر ہنس دیتی ہوں، لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن کن صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، آنسوؤں کے کتنے سمندروں کو پینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے حس جو ہوں۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ لفظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اذیتیں بہت بڑی دے جاتے ہیں۔
عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کریں، ماحول کے حساب سے نہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلے نہیں کیے جاتے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنانا محبت ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہر گنہگار کا منتظر ہوتا ہے، کب اس کا بندہ اس کی طرف بڑھنا چاہے اور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے انہیں چھوڑ دے۔ رب ہی تو ہے جو انسان کی روح میں ہونے والی اذیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا ہماری قسمت ہوتا ہے، اور ان کو سنبھال کے اپنے پاس رکھنا ہمارا ہنر۔ مانگ اس ذات سے جو کسی کا محتاج نہیں۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر ساتھ نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو وہ اسے سدھارے گا کیسے؟ لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مانگنے میں میری رضا ہے اور نہ دینے میں میرے اللہ کی رضا ہے۔